اللہ 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 اللہ۔ پہلا پوائنٹ کہ ایک امریکن یونیورسٹی کی 27 ایئرز کی ریسرچ ہے، 27 سال اس کے اوپر ریسرچ کی گئی، تو انہوں نے لکھا کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے عورت کو آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز، ہاف این آور ایکسرسائز ڈیلی کرنی چاہیے تاکہ اس کی باڈی فٹ رہے اور وہ صحت مند زندگی گزار سکے۔ اور دوسرا یہ کہ عورت کو چاہیے کہ مناسب کھانا کھائے، اچھی نیوٹریشن حاصل کرے تاکہ اس کے بدن کے اندر طاقت رہے۔ بعض بچیاں سمارٹ ہونے کے شوق میں اتنی زیادہ ڈائٹنگ کرتی ہیں کہ ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے، پھر کہتی بھی ہیں میں اٹھ کے کھڑی ہوتی ہوں تو میرا سر چکراتا ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ، ٹیک کیئر آف یور اپیئرنس، اپنی اپیئرنس کا خیال رکھنا چاہیے، مگر اس میں بھی ایک بجٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خاوند کی ساری تنخواہ اسی کے اوپر اڑا دی جائے، مگر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے۔ عورت کو چاہیے کہ دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ضرور نہائے تاکہ جسم صاف ستھرا رہے اور نئے کپڑے یا صاف کپڑے جو ہیں وہ بدلے۔ پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نرشر انٹلیکٹ، کہ اپنے دماغ کو بھی خوراک پہنچانی چاہیے۔ اس لیے شادی شدہ عورت کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھے اور ان کے بارے میں سوچے تاکہ اس کا جو برین ہے وہ کام کرتا رہے۔ پھر بی سافٹ اینڈ کمپیشنیٹ، یعنی لونگ۔ عورت کو چاہیے کہ نرمی ہو اس کی طبیعت میں اور اس کی طبیعت خاوند کے لیے لونگ ہونی چاہیے۔ پھر ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ ایٹیچیوڈ ایسا رکھے کہ اس کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے خاوند اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے کھول دے۔ یور ایٹیچیوڈ شوڈ ویلکم ہسبینڈ ٹو اوپن اپ، یعنی ایٹیچیوڈ ہی اتنا ہمدردی والا ہو، محبت والا ہو، پیار والا ہو کہ خاوند اپنے دل میں کوئی بات رکھ ہی نہ سکے، وہ اپنے دل کو اس کے سامنے اوپن اپ کر دے۔ پھر ایک نقطہ ہے مینرز کے بارے میں کہ بی پولائٹ اینڈ کورٹیس۔ پھر ایک نقطہ ہے کہ انکریج یور ہسبینڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود میل فرینڈز۔ ہسبینڈ کو کہنا چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے، جیسے جماعت کے ساتھ جائے اللہ کے راستے میں، یا مجالس کے اندر جائے، علماء کے درس قرآن، درس حدیث، ان محفلوں میں جائے، تو اپنے ہسبینڈ کو کہنا چاہیے۔ بعض ہسبینڈ گھر کے اندر لیٹے پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، اس سے انسان کی زندگی بگڑتی ہے۔ تو اس کو آپ انکریج کریں کہ بھئی آپ جائیں، فلاں مجلس میں جائیں، فلاں مجلس میں جائیں، تاکہ اس کو باہر کی مجالس سے نفع اٹھانے کا موقع مل سکے۔ بعض عورتیں خاوند کو گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتی، یہ بھی بری چیز ہے۔ پھر جب ہسبینڈ باہر سے گھر آئے تو گریٹ یور ہسبینڈ ود اسمائل اینڈ ہگ اینڈ آئی کنٹیکٹ ایوری ڈے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہسبینڈ جب باہر سے آئے تو اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ کرے، اسمائل کرے اور اس کو ریسیو کرے۔ کوئی بھی کام گھر میں کر رہی ہو، ڈراپ ایوری تھنگ اینڈ پرووائڈ وارم ویلکم، اپنے خاوند کو وارم ویلکم دے۔ پھر 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ عورت کے اندر سینس آف ہیومر بھی ہونی چاہیے، یعنی ایسی بات کرے کہ جس میں سینس آف ہیومر ہو۔ اس سے یہ کہ دل ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جب میاں بیوی اکٹھا بیٹھ کے ہنستے ہیں، بات کرتے ہیں، تو دل ایک دوسرے سے زیادہ جوڑ جاتے ہیں۔
پھر عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی نیڈز کو اینٹیسپیٹ کرے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، پہلے سے سوچ کے اس کا انتظام کر دے تاکہ موقع کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ زندگی ایکٹیو ہونی چاہیے اور فن فیلڈ ہونی چاہیے۔ یہ فن فیلڈ لائف جو ہے یہ میرج کے لیے وٹامن کی مانند ہوتے ہیں۔ اور آخری نقطہ کہ عورت ہمیشہ اپنے آپ کو خادمہ ہی سمجھے، ہیو اے سرونگ ہارٹ، دل میں یہ فیصلہ کر دے کہ اللہ نے مجھے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، میں کنواری ہوں تو مجھے اپنے باپ بھائی کی خدمت کرنی ہے، میں شادی شدہ ہوں تو مجھے اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرنی ہے، اور ہسبینڈ اگر فوت ہو گیا، میں ماں بن گئی تو مجھے اپنے بچوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو اللہ نے مجھے پیدا ہی خدمت کے لیے کیا ہے، لہذا خدمت کرنا ہی میری زندگی کا اعزاز ہے۔ پھر ازدواجی زندگی کے لیے ایک اور اہم بات کہ ڈو ناٹ بی کنٹرولنگ، کہ کنٹرولنگ نہ ہو۔ ذرا سی بات پہ عورت چاہتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنی مرضی سے گاڑی چلائے۔ جو عورتیں گھر کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں تو ان گھروں کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے۔ کئی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے بہاف پہ اس کی بیوی بات کر رہی ہوتی ہے، ہسبینڈ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور اگر کسی وقت ہسبینڈ لوگوں سے بات کر رہا ہے تو شی گیوز ڈس اپروونگ لکس، اس وقت چہرہ ایسا بناتی ہے، دیکھتی اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ اس چیز کو ناپسند کر رہی ہے۔ اور تیسرا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے انوسینٹ کوسچن پوچھتی ہے کہ جو کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ ڈس اپروو کر رہی ہے اس چیز کو۔ پھر بعض عورتیں دے گیو کاؤنٹلیس انوانٹیڈ سجیشنز، ان کو مشورے دینے کا شوق ہوتا ہے اور وہ کوئی ایک دو مشورے نہیں دیتی، کاؤنٹلیس انوانٹیڈ سجیشن دے رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اگر خاوند گروسری کے لیے چلا جائے تو اتنے عیب نکالیں گی اس میں، اتنے کہ بندے کا دل چاہے گا کہ اگلی دفعہ میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح عورت اگر ساتھ ہو اور مرد ڈرائیونگ کر رہا ہو تو اللہ توبہ، اس مرد کی تو شامت ہی آ جاتی ہے۔ اب آپ نے بریک نہیں لگائی، اب آپ نے یہ نہیں کیا، اب آپ نے وہ نہیں کیا۔ بھئی اگر وہ سیف گاڑی چلا رہا ہے اور چلاتا ہے تو اس کو چلانے دو، مگر ہوتا یہ ہے کہ خاوند گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور بیوی بیٹھی خاوند کو چلا رہی ہوتی ہے۔ اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ بعض عورتوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا نام ہے ہیلپ سنڈروم، کہ ہر کام میں خواہ مخواہ پنگا لینا، اس میں دخل اندازی کرنا اور اپنا مشورہ دینا۔ یہ ہیلپ سنڈروم جو ہے اس کی وجہ سے پھر میاں بیوی کی ایکویشن خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایک بیماری کا نام ہوتا ہے مدر کمپلیکس۔ تو کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی ایک بڑی عمر کے چائلڈ کی طرح ڈیل کرتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ